یہ اصول کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، سکون میں ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں سے اپنی زندگی کے مزے میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت اور سلامتی میں رکھے اور آپ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو بچائے رکھے، آمین۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور میں ہر روز آپ کے سامنے نئی نئی گفتگو لیے آتا ہوں۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اس کو آپ دیکھتے رہیے۔ انسان کی خدمت کا معاوضہ انسان کی محبت ہے۔ یہ اصول کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ جو لوگ انسانوں کی خدمت کریں ان کو اس سے ایک طرف بے پناہ قلبی سکون ملتا ہے، اسی کے ساتھ دوسروں کے اندر انہیں عزت اور محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن جائیں۔ لیکن اب انسانیت کے ساتھ کھلواڑ بھی بہت ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تمہیں یورپ کے کسی ملک میں پہنچا دیں گے، ہمیں 30 سے 40 لاکھ دے دو، پورے پورے خاندان پہنچا دیں گے اور تم بہت سیٹل ہو جاؤ گے۔ معصوم لوگ اس چکر میں ایجنٹس کے آگے برباد ہو جاتے ہیں اور گھر بار بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ بارڈر پہ کہیں نہ کہیں موت، سمندر میں کہیں نہ کہیں ڈوب جانا اور کبھی کنارہ نہ مل پانا۔ ابھی حال ہی میں بلوچستان کی ایک فیملی، ہزارہ فیملی کے 4 لوگ، میاں بیوی 2 بچے، ایران شفٹ ہوئے۔ 2 سال کے لیے ایران میں جاب کی، چونکہ جاب نہیں تھی بلوچستان میں تو وہاں چلے گئے۔ 2 سال ایران میں جاب کی، وہاں سے ٹرکی چلے گئے اور ٹرکی سے انہوں نے سوچا، انہیں کسی ایجنٹ نے لالچ دیا کہ آپ کو یونان پہنچا دیتے ہیں، اور وہیں ایک موت کی کشتی میں سوار ہوئے اور موت کی کشتی ان کو یونان کے لیے رواں دواں تھی۔ سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ گئی اور چاروں کے چاروں وہیں پہ ڈوب گئے۔ یہ ہے انسانیت۔ اب انسان انسان سے پیار نہیں کرتا، اب انسان انسان سے پیسہ لوٹنے کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ معصوم انسان لٹ پٹ جاتے ہیں یا تباہی بربادی میں چلے جاتے ہیں یا اپنا سب کچھ بیچ کر بیچارے پھر بھی سمندر ہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ کون ہے جو ان کو بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس بات کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہی نہیں، کیونکہ لوگ روزگار کے لیے پیسے کی تلاش میں اچھا فیوچر بنانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں جا کر بہت کما لیں گے۔ جو 40 یا 50 لاکھ روپیہ ایجنٹ کو دے کر اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا 40 50 لاکھ میں اپنے ملک میں اب کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہ کریں، 40 50 کا ایک ٹرک ہی خرید لیں، اس ٹرک پہ سامان لوڈ کر اور پشاور سے خیبر پختونخوا سے کراچی اور سندھ تک مال سپلائی کریں، لوگوں کے مال ڈیلیوری کریں، آپ بہت پیسہ کما لیں گے۔ ایک ٹرک سے کئی ٹرک بنا لیں گے۔ باہر جانے کا خیال چھوڑیں، اپنے ہی ملک میں یورپ بنا سکتے ہیں۔ پیسے کی ریل پیل اس ملک میں بہت ہے، لیکن کام کرنے کا ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ہنر آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت کسی بھی ملک کے بارڈر غیر قانونی طور پر عبور کرنا اپنی زندگی کی بازی ہارنے کے برابر ہے۔ زمینی بارڈر پر موجود سیکیورٹی اہلکار اپنی طرف آنے والے غیر قانونی جو لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گولی مارنے سے دریغ نہیں کرتے، جبکہ سمندری بارڈر پر کشتی کو گھیر کر واپس جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے درجنوں والدین لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو موت کے منہ میں بھیج رہے ہیں؟
اور ان کی اسمگلنگ کرنے والے ایجنٹ مافیا کو کوئی پکڑ بھی نہیں پا رہا۔ یونان کے سمندر میں جس کشتی کو حادثہ پیش آیا، جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس میں 300 سے زائد پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تو صرف اندازے سے بتائے جا رہے ہیں، اور در حقیقت یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن کیونکہ غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں بھیجے جانے والے افراد کی قانونی دستاویزات تو ایجنٹ پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، تاکہ پکڑے جانے یا مر جانے پر ان کی شناخت نہ ہو سکے اور ان کا نیٹ ورک چلتا رہے۔ یہ 300 سے زائد ڈیتھس ہونے والے پاکستانی مفت نہیں، بلکہ پیسے دے کر ڈنکی لگا رہے تھے۔ ایجنٹ ایک شخص سے 20 سے 40 لاکھ پاکستانی روپے وصول کرتے ہیں، یورپ میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی اس سارے نیٹ ورک کے مالی حجم کا اندازہ لگایا جائے تو ہلاک ہونے والے 300 پاکستانیوں سے مجموعی طور پر کم و بیش 75 کروڑ سے 120 کروڑ روپے تک پاکستانی روپے وصول کیے گئے تھے۔ اس بڑی رقم اور ہلاک ہونے والوں کی بڑی تعداد سے انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورک کی گہرائی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں انٹر ہونے کی ایک بڑی کشتی یونان کے قریب بحر روم میں غرق ہو گئی، جس میں 750 سے زائد افراد کے سوار ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ یہ کشتی وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں داخل ہونے کو وہ لوگوں کو لے کر لیبیا سے یورپ جا رہی تھی۔ کشتی کی منزل اٹلی کا ساحل تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس میں سوار افراد حادثے کا شکار ہو گئے۔ جس وقت کشتی کو حادثہ پیش آیا وہ یونان کے ساحل سے قریب تھی۔ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے کوسٹل گارڈز کے 6 جہازوں، بحریہ کے 1 فریگیٹ، 1 فوجی ہوائی جہاز، فضائیہ کے ہیلی کاپٹر اور بہت سے نجی بحری جہازوں نے ریسکیو کے عمل میں حصہ لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس واقعے کو 2015 کے بعد تارکین وطن کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا ہے، جس میں اتنے لوگ مر چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے کے بعد ایک روزہ سوگ بھی منایا۔ دوسری جانب برطانوی خبر رساں ادارے گارڈین کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی کشتی کے بالکل نچلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نچلے حصے میں ہونے کے سبب حادثے میں ان افراد کا بچ جانا یا بچ پانا ناممکن تھا۔ کسی بھی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ اس میں سوار افراد کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، جبکہ حادثے سے پہلے ہی 6 افراد کی موت ہو چکی تھی۔ جب یہ کشتی لیبیا کے شہر بنغازی سے روانہ ہوئی تو اس کا انجن 3 دن بعد خراب ہو گیا تھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وطن چھوڑ کر یورپ میں داخل ہونے کی یہ کشتی کئی دن تک سمندر میں بغیر کسی مدد کے موجود رہی۔ ہلاک ہونے والوں میں پاکستانیوں کی تعداد 400 سے زائد ہو سکتی ہے۔ یہ کشتی نہیں، یہ موت کی کشتی ہے۔ یورپ جانے کا خواب چھوڑ دیں، اللیگل جانا ہے تو لیگل جاؤ۔ لیگل کو وہ قبول نہیں کرتے، اللیگل ہے تو اللیگل میں مت جائیں۔ اپنے ملک کو یورپ بنا دیں، یہاں پہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔